اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ سلسلہ کلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عنوان سے جاری تھا۔ عرض کیا تھا کہ قرآن کریم نے جو ہجرت کے نتیجے میں درجات اور کمالات انسان کو عطا کیے ہیں، اور ان میں سب سے پہلا مہاجر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے قرآن نے معرفی کیا، ان کے درجات اور کمالات کو بیان کیا جا رہا تھا کہ اگر مہاجر فی سبیل اللہ اور ذات خدا کی خاطر انسان ہجرت کو اپناتا ہے تو کون کون سے درجات پہ فائز ہوتا ہے۔ وہ تقریباً 9 ایک درجات ہیں۔ 9 میں سے بعض ایسے ہیں کہ جن کو خود انسان کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اور بعض ایسے ہیں کہ اس کو پیدا کرنے کے بعد خداوند عالم خود اپنا خاص عطیہ ان کے شامل حال کرتا ہے۔ اگر ہم اس کو فنی تعبیر کے مطابق استعمال کرنا چاہیں تو 2 لفظوں میں ہم اس کو سمیٹ سکتے ہیں کہ فاعل اس وقت قابل کو کمالات تک پہنچاتا ہے جب قابل اپنے اندر کوئی صلاحیت پیدا کر لیتا ہے۔ وہ پہلے 5 کمالات وہ ہیں جن کی بنیاد پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی استعداد کو نکھارا، اپنے اندر قابلیت پیدا کی، اور قابلیت پیدا کرنے کے بعد خداوند عالم نے ان کا ہاتھ تھام لیا، جس سے قانون قرآنی بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اس کائنات میں، مادی کائنات میں یا اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیشہ خداوند عالم کا فیض اس شخص کے شامل حال ہوگا جس نے اپنے اندر قابلیت پیدا کی ہے۔ اگر قابلیت پیدا نہ کی ہو تو فاعل اگرچہ اپنی فاعلیت میں تام ہے، اپنی فاعلیت میں تام ہونے کے باوجود قابل کا ہاتھ نہیں پکڑے گا، کیوں؟ چونکہ قابل نے اپنے اندر صلاحیت پیدا نہیں کی ہے۔ اگر یہ قانون الہی ہے تو ائمہ طاہرین کا قانون بھی یہی ہے۔ اگر آج ہم ائمہ سے وابستہ ہو کر ان کی شفاعت، ان کے قرب، ان کے لطف خاص کے اگر خواہاں ہیں تو سب سے پہلے اسی رہتی دنیا میں اپنے اندر قابلیت پیدا کریں۔ اگر قابلیت پیدا نہ کی تو ان کا فیض بھی ہمارے شامل حال نہیں ہوگا۔ اگر ان کی شفاعت چاہیے، شفاعت کی قابلیت یہیں پہ پیدا کرنی ہے، اپنی قابلیت کو یہاں پہ محرز کریں، تب جا کر وہ اپنی فاعلیت کے سائے میں ہمارا ہاتھ تھام لیں گے۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عنوان سے یہ جو کمالات ذکر کیے، آخری یہ بیان ہوا تھا کہ اجتباہ ہو، خداوند عالم نے مجتبیٰ بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ اب یہاں پہ وہ مراحل ہیں جو خود خداوند عالم طے کروا رہا ہے۔ پہلے قابلیت پیدا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 5 مراتب میں، اس کے بعد پہلا لطف خداوند عالم کا اٹھا لیا، مجتبیٰ بنا دیا۔ اس کے بعد اور کمال جو بیان ہوا، وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، خداوند عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مہدی بنا دیا، اور خود ہادی ہے، ظاہر سی بات ہے، خداوند عالم ہادی ہے، وہ لے کے جائے گا، مہدی جس کو لے جایا جائے گا۔ مہدی بنا دیا کس کی طرف؟ صراط مستقیم کی طرف۔ کلمہ ہدایت لغوی اعتبار سے اس کا معنی ہے چلانا، حرکت میں لانا، یا کسی نقطے سے اٹھا کر کسی اور نقطے پہ پہنچانا۔ البتہ وہ ہوتا کیا ہے؟ ہمیشہ نقطہ نقص سے اٹھاتا ہے اور نقطہ کمال پہ پہنچاتا ہے۔ اور ہدایت کو اگر ہم اصطلاحی طور پہ تعریف کرنا چاہیں تو ہدایت ہوتی ہوئی ہے جو نقص سے کمال کا سفر ہے۔ مختصر ہدایت یعنی نقص سے کمال کا سفر، یہ ہدایت ہے۔ یہ ہدایت پھر 2 طرح سے ہوتی ہے، کبھی نقائص کو بیان کر دیا جاتا ہے، کمالات کا اعلان کر دیا جاتا ہے، راستہ بتا دیا جاتا ہے، اور چلنے والے سے کہا جاتا ہے یہ راستہ ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، اختیار آپ کے سامنے، جس کو آپ اختیار کرنا چاہیں کر لیں۔ اور ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں، ہدایت فقط دکھانا نہیں ہے، کمالات کی نشاندہی نہیں ہے، بلکہ سامنے والے کا ہاتھ پکڑ کر اس کو کمال کے راستے پہ چلانا ہوتا ہے۔ یہ ہدایت خاص کہلاتی ہے۔
البتہ اصطلاح علمی میں اگر آپ جانا چاہیں تو ایک اراءۃ الطریق ہے یعنی راستہ دکھانا، اور ایک ایصال الی المطلوب ہے۔ البتہ یہ بحث انشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عنوان سے ابھی بعد میں آنے والی ہے مناسبت سے، جیسے ہی آئے گی وہاں پہ انشاءاللہ اس کو مزید عرض کریں گے۔ وَهَدَاهُ ہدایت کی خداوند عالم نے، چلایا، اِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، راستے پہ چلا کے لے کے جا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ قرآن کے اندر یہ دو تعبیریں دونوں پہ خاص دقت رہے، کہیں پہ آتا ہے ہدایت ہے اِلَىٰ صِرَاطِ المستقیم، اور کبھی بھی ہوتی ہے ہدایت علیٰ صراط المستقیم۔ الہ اور علیٰ کا فرق آ جاتا ہے، یعنی کبھی حرف جار الہ ہوتا ہے اور کبھی حرف جار علیٰ ہوتا ہے، علیٰ صراط مستقیم۔ پیغمبر اکرم کے عنوان سے اگر آپ آیات کو جا کر دیکھیں گے، وہاں پہ لفظ علیٰ کے ساتھ تعبیریں استعمال ہوئی ہیں، انکا لعلی صراط مستقیم، اور جناب ابراہیم علیہ السلام کی جب باری آئی تو کہا الی صراط المستقیم۔ فرق ہے دونوں تعبیروں میں، حروف ظاہر سی بات ہے جہاں پہ چینج ہوتے ہیں حقیقت چینج ہو جاتی ہے۔ میں مثال کے ذریعے عرض کروں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ ایک مرتبہ انسان راستے پہ چلایا جا رہا ہے، راستے کے نشیب و فراز سے آگاہ نہیں ہے، چونکہ جس ذات کے بل بوتے پہ چل رہا ہوتا ہے اس ذات پہ اعتماد کرتے ہوئے وہ ذات اس کو لے کے جا رہی ہوتی ہے، اور اس راستے کے نشیب و فراز سے آگاہ نہیں ہوتا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ راستے کی باریکیوں پہ مسلط نہیں ہے، راستے کی باریکیوں سے آگہی بے تمام معنی نہیں رکھتا ہے، لیکن چونکہ اپنے آپ کو اس نے ہادی سے منسلک کیا ہوا ہے، سفر اطمینان سے کر رہا ہے۔ وہاں پہ تعبیر آتی ہے الہ کی، وَهَدَاهُ، خود لے کے گیا ہے، خدا لے کے جا رہا ہے، اور حضرت ابراہیم بھی اطمینان کے ساتھ جا رہے ہیں، لیکن جس راستے پہ جا رہے ہیں اس راستے کی تمام تر باریکیوں کو نہیں جانتے ہیں، حقائق طریق سے بے تمام معنی آگہی نہیں ہے، لیکن اطمینان بھی ہے۔ کیوں اطمینان ہے؟ چونکہ ہادی کے سائے میں سفر کر رہا ہے۔ یہاں پہ لفظ الہ استعمال ہوتا ہے، اور الہ وہاں پہ استعمال ہوتا ہے جہاں پہ چلنے والے کا راستے پہ تسلط نہ ہو، ہیمنہ نہ ہو، 100% دسترس نہ ہو، وہاں پہ لفظ الہ کے ساتھ تعبیر استعمال کی جاتی ہے۔ اور ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان ایک راستے پہ حرکت کرتا ہے، ہادی کے سائے میں حرکت کرتا ہے، لیکن اس حرکت کے ساتھ ساتھ تمام تر راستے کی باریکیوں کو پہچان رہا ہوتا ہے، تمام تر نشیب و فراز سے آگاہ ہوتا ہے۔ مثلا ایک دفعہ دیکھیں، دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک دفعہ ایک شخص ہے زندگی میں پہلی بار نجف سے کربلا مشی کرتا ہے، چونکہ سارا قافلہ ایک سمت کی طرف جا رہا ہوتا ہے، یہ بھی جا رہا ہوتا ہے، جا صراط مستقیم پہ ہی رہا ہے، جائے گا سیدھا، منتہی بھی کربلا پہ ہوگا، سید الشہداء کے مازر میں جا کر پہنچے گا، لیکن چونکہ پہلی بار جا رہا ہے راستے کے نشیب و فراز سے آگاہ نہیں ہے، یہاں کس کا موقع ہے، کہاں کس کا، یہاں کیا ملتا ہے، وہاں کیا ملتا ہے، اس کو نہیں پتہ ہے، لیکن جا اطمینان سے رہا ہے۔ لیکن ایک وہ شخص ہے جو بار بار جاتا ہے، اور بار بار جانے کے بعد ہر نقطے پہ پہنچتا ہے، اس کی خصوصیات بتاتا ہے، یہاں پہ یہ ملے گا، یہاں پہ یہ ملے گا، یہاں پہ یہ ہوگا، یہاں پہ وہ ہوگا۔ یہ جو آگہی کے ساتھ جا رہا ہے، جا یہ بھی صراط مستقیم پہ رہا ہے، جا وہ بھی صراط مستقیم پہ رہا ہے، لیکن ایک ہیمنہ، تسلط اور آگہی کے ساتھ جا رہا ہے، اور ایک بغیر آگہی اور نشیب فراز کو پہچانے ہوئے وہ حرکت کر رہے ہیں۔ بس حرکت دونوں کی صراط مستقیم کی طرف ہے، لیکن اس فرق کے ساتھ ایک نشیب و فراز سے آگاہ نہیں ہے، اور ایک وہ ہے جو نشیب و فراز سے آگاہ ہے۔ جہاں پہ آگہی ہو اور آگہی کے سائے میں ہادی لے کے جا رہا ہو مادی کو، وہاں پہ لفظ علی کی تعبیر آتی ہے، انکا لعلی صراط مستقیم۔ اور جہاں پہ ہادی مہدی کو لے کے جا رہا ہو، لیکن مہدی کو اس طریق اور راستے کی باریکیوں سے آگہی نہ ہو، تسلط نہ ہو، ہیمنہ نہ ہو، وہاں پہ لفظ الہ کے ساتھ تعبیر کو بیان کیا جاتا ہے۔ بس یہ دقت رہے، یہ قرینہ داخلی آیت کے اندر کہ بعد والے ایک اور نقطے کے لیے یہ راہ گشا ہے، اس لیے آپ اس کو عرض کیا۔ وَهَدَاهُ، خالق کائنات نے ابراہیم کو چلایا، لے کے گئے کدھر؟ صراط مستقیم کی طرف، الہ صراط المستقیم، نہ علی صراط المستقیم۔ لیکن جب اپنے محبوب کی باری آتی ہے، اپنے محبوب کو بھی وہ لے کے جاتا ہے، لیکن تعبیر آتی ہے انکا
لا علی صراط المستقیم. اور آپ کو پتہ ہے عربی زبان میں لفظ علی استعلاء پر دلالت کرتا ہے، بلندی پر دلالت کرتا ہے. تو جو راستے کی بلندیوں سے آشنا ہوتا ہے وہ خود بھی بلند ہوتا ہے. جو اعلیٰ ہوتا ہے وہ پورے راستے کے نشیب و فراز کو جانتا ہے، اس لیے وہاں پہ لفظ اعلیٰ کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے. یہ وہ کمال ہے کہ جو خداوند عالم نے عطا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قابلیت پیدا کرنے کے بعد. یعنی جب وہ 5-6 خصوصیات اپنے اندر پیدا کی، اس کے بعد خداوند عالم نے کیا کیا؟ ایک اجتبا ہو، دوسرا لطف جو کیا وہ یہ کہ ہدا ہو، خود لے کر گیا خداوند عالم حضرت ابراہیم کو صراط مستقیم پر. تیسرا کام جو خداوند عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا قابلیت پیدا کرنے کے بعد، وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، دنیا میں ہم نے ان کو حسنہ عطا کیا. پہلے معنی کر دوں پھر مصادیق کی طرف اشارہ کرتا ہوں. دنیا میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زندگی بسر کی، کا یہ ساری زندگی کیا تھی؟ یہ ساری کی ساری زندگی حسنہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے. حسنہ ہوتا کیا ہے؟ حسنے کے اندر ایک خصوصیت جو موجود ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پہ دو چیزوں کے اندر توازن برقرار ہو، اس توازن کو حسنہ کہا جاتا ہے. جہاں پہ بیلنس برابر ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہے نا ترازو کے 2 پلڑے ہوتے ہیں، اگر دونوں ایک ساتھ کھڑے ہوں برابر، وہاں پہ کیا کہا جائے گا؟ یہ حسنہ ہے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. بس سب سے پہلا مطلب حسنہ کے اندر توازن ہوتا ہے، یعنی اوپر نیچے نہیں ہوتا، دائیں بائیں نہیں ہوتا، اعوجاج نہیں ہوتا، کجی نہیں ہوتی، انحراف نہیں ہوتا، دونوں برابر السویہ ایک دوسرے کے ساتھ متوازن ہو کر کھڑے ہوتے ہیں. اور متوازن کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ ہمیشہ برابری ہی ہو، بس اوقات برابری نہیں ہوتی لیکن توازن ہوتا ہے. مثلا انسان کے چہرے پہ خداوند عالم نے بعض اعضاء کو رکھا ہے، بعض 2 ہیں بعض 1 ہیں. حسنہ کا معنی یہ نہیں کہ ہر 2 ہوں، ناک بھی 2 ہوں، جس طرح کان 2 ہیں آنکھیں بھی 2 ہوں، نہ یوں نہیں ہے. ناک 1 ہے، آنکھیں 2 ہیں، کان 2 ہیں، لیکن توازن اس طرح سے برقرار رکھا ہے کہ جس کو جہاں پہ ہونا چاہیے وہیں رکھا ہے. اس لیے کیا ہے؟ خلقت حسن ہے. الذی احسن کل شیء خلقہ، خلقت انسان کی حسن ہے. کیوں حسن ہے؟ چونکہ جن اعضاء کو جہاں پہ ہونا چاہیے تھا توازن کے ساتھ اپنی جگہ پہ برقرار ہیں. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جہاں پہ توازن ہوتا ہے خوبصورتی اور جمال خود بخود پیدا ہو جاتا ہے. جہاں پہ توازن درم برم ہوتا ہے، اوپر نیچے ہوتا ہے، وہیں سے بدصورتی وجود میں آتی ہے. بس توازن کا لازمہ قہری خوبصورتی ہے. جہاں پہ توازن ہٹے گا خوبصورتی ختم ہو جائے گی. لہٰذا آپ جا کر دیکھ لیں جن کے اعضاء تھوڑا سا اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، متوازن نہیں ہوتے، توازن برقرار نہیں ہوتا، وہیں سے کیا ہوتا ہے؟ بھونڈا لگتا ہے. بس اس کا مطلب ہے کہ حسنہ کیا ہے؟ توازن کا نام ہے. توازن کے بعد خوبصورتی خود بخود وجود میں آ جاتی ہے. یہاں سے معلوم کرنے کے لیے کہ زندگی انسان کی حسنہ پر مشتمل ہے یا نہیں ہے، یہ دوسرا نقطہ ہے کہ انسان کو معرفت نفس ہونی چاہیے، ایک بات. دوسرا معرفت دین ہونا چاہیے، 2. اور تیسرا یہ کہ معرفت خالق ہونی چاہیے. خالق کون ہے؟ اس نے ہمیں کیسے پیدا کیا اور ہمیں پیدا کرنے کے بعد ہمارے لیے کون سا نظام مقرر کیا. اگر یہ معلوم ہو جائے تو اس کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے اس نظام کو اپنی جگہ پہ رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے. اگر نظام کو اپنی جگہ پہ رکھا ہے تو اس کا مطلب ہے نظام متوازن ہے، حسنہ ہے، اور یہ حسنہ ہمیشہ باقی رہے گا. اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ قرآن نے کہا کیا کیا؟ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حسنہ. جو کام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دنیا میں انجام دیا سارے کا سارا حسنہ ہے. حسنہ کا معنی کیا ہے؟ یعنی موقع و محل کو دیکھتے ہوئے ہر کام کو مناسب زمانے میں، مناسب جگہ میں، مناسب فرصت میں استعمال کیا ہے، اسی لیے حسنہ بن گیا ہے. اگر بت پرستی کے خلاف اٹھتے ہیں حسنہ ہے، اگر شرک کا کلا کما کرتے ہیں حسنہ ہے، اگر تجارت کرتے ہیں حسنہ ہے، اگر ہجرت کرتے ہیں حسنہ ہے، اگر تولید نسل ہوتی ہے حسنہ ہے، اگر مال چھوڑ کے جاتے ہیں حسنہ ہے، اگر مال کہیں پہ خرچ کرتے ہیں سارا حسنہ ہے. کیوں؟ کیونکہ موقع و محل پہ ہر کام کو انجام دیتے ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ جو انسان بھی موقع محل میں اپنا اقدام انجام دیتا ہے وہ انسان کے لیے حسنہ بن جاتا ہے. اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جب تک دنیا باقی رہتی ہے وہ حسنہ باقی رہتا ہے. جب تک دنیا باقی رہے گی
انسان کے حسنات باقی رہیں گے. کیوں؟ چونکہ موقع و محل پہ انجام دیے ہیں, اور جو بھی موقع و محل پہ انجام دیتا ہے وہ حسنہ بن جاتا ہے, حسنہ دائمی ہوتا ہے, یعنی تا قیام قیامت باقی رہے گا. یہ ایک اثر ہے حسنہ کا دنیا میں. آخرت میں کہو کہ انشاءاللہ آیت کے بعد والے حصے میں بیان ہو رہا ہے. پس حسنہ یعنی ہر چیز, فکر, عمل, مال, اولاد, تعلقات, روابط, سارے کے سارے انسان کی زندگی میں حسنہ ہونے چاہیے. وہ کیسے حسنہ ہوں گے؟ کہ جس نظام پہ خداوند عالم نے ان کو مقرر کیا ہے اسی نظام کے سائے میں آپ ان کو استعمال کریں. کیا ہو جائے گا؟ سارے کا سارا حسنہ بن جائے گا. خوب ہم اولاد نرینہ مانگتے ہیں, اولاد صالح یا اولاد حسنہ نہیں مانگتے ہیں. خوب جہاں پہ پھر جیسی تعبیر آتی ہے ویسے ہی اس کا اثر ہوتا ہے. وہ جو نر مانگتا ہے تو پھر نر کبھی کبھی سینگ مارتا ہے. وہ اولاد حسنہ مانگے تاکہ انسان کے لیے حسنہ بن کر ظاہر ہو. آغا حسن زادہ عملی کے لیے خاتون گئی, کہا کہ بیٹے کو لے کے گئی, کہا اس کو تھوڑی نصیحت کریں. کہا کیوں؟ کہا یہ مارتا ہے, احترام نہیں کرتا ہے. تو آغا نے پلٹ کر ماں سے سوال کیا, جب یہ پیدا ہوا تھا تو 2 سال تک جو آپ کو تربیت کرنی تھی دودھ کس کا پلایا ہے؟ کہا وہ تو میں نے اپنا نہیں پلایا ہے, کیونکہ خوبصورتی میں فرق آتا تھا اس لیے میں نے گائے کا دودھ پلایا ہے. تو آغا نے پلٹ کے کہا کہ اگر گائے کا پلایا تو پھر یہ سینگ ہی مارے گا نا, اپنا پلایا ہوتا تو یہ آپ کی عظمت کا اقرار کرتا اور آپ کے سامنے خضوع اور خشوع کرتا. قانون ہے خداوند عالم نے جو ذکر کیا ہے, قوانین کے سائے میں آگے بڑھیں. حسنات البتہ بس اوقات لا علمی کے اس میں آدمی بعض ایسے اقدامات کر جاتا ہے کہ البتہ خدا غفور الرحیم ہے, وہ الگ بات ہے, لیکن بالآخر ایک نظام اسباب اور مسببات کا خدا نے مقرر کیا ہے. حسنہ کیا ہے؟ کہ انسان جو چیزیں خداوند عالم نے اس انسان کے کمال تک پہنچنے کے لیے معین کی ہیں, مقرر کی ہیں, ان کو اسی پیرائے میں متوازن حالت میں انجام دے. وہ جب متوازن حالت میں انجام دے گا تو حسنہ بن جائے گا. حسنہ اس کا ایک اثر یہ ہے کہ رہتی دنیا تک وہ حسنہ باقی رہے گا. پھر دوسری مثال, مثلا دیکھیں خداوند عالم نے انسان کو کمال تک پہنچنے کے لیے کیا کہا ہے؟ کہا کہ صبح کی 2 رکعتیں, یہ 2 رکعت پڑھیں گے, یہ 2 رکعت آپ کے لیے حسنہ کب بنے گی؟ جب اسی آپ شریعت کے دائرے میں ان کو انجام دیں. پھر یہ نہ کہیں کہ جی میری توانائی تو زیادہ ہے, میں 2 کی جگہ 4 پڑھا دیتا ہوں یا 4 پڑھ لیتا ہوں. یہ حسنہ نہیں ہے. خدا نے کہا ہے سفر میں جانا ہے روزہ قصر کرو, وہ خدا کے آئین کے مطابق اگر قصر کیا ہے تو حسنہ ہے. وہ بعد میں استدلال کرنا شروع کر دیں, نہیں جی اس زمانے میں تو یوں ہوتا تھا تو وہ سختی ہوتی تھی, تو آج سختی نہیں ہے تو یہ ہے, تو میں 2 کی جگہ 4 کر لوں. یہ کون سی بات ہے؟ یہ حسنہ نہیں ہے. پس حسنات کے لیے 3 ارکان کا ہونا ضروری ہے. پہلے معرفت نفس, معرفت دین, معرفت خالق. ان 3 کی معرفت کے بعد جو عمل انسان سے سرزد ہوگا وہ انسان کے لیے حسنہ بنے گا. پس حسنہ عام نہیں ہے, اسی لیے خداوند عالم نے جو قرآن میں تعبیریں استعمال کی ہیں وہ فقط یہ نہیں ہے کہ آپ ایک لاٹھی سے ان کو ہانکنا شروع کر دیں. پس جو بھی آپ عمل انجام دے رہے ہیں سب سے پہلے دیکھیں معرفت نفس. یہ واقعاً خداوند عالم نے جو ہمیں خلق کیا ہے اور معرفت نفس پیدا کرنے کے بعد یہ قانون جو بنایا ہے یہ واقعاً نفس انسانی کے ساتھ سازگار ہے یا نہیں. اسی لیے ہم سوال کرتے ہیں کہ جو پوری شریعت آئی ہے فطرت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. خوب اگر فطرت قیامت تک باقی ہے تو پھر یہ قانون الہی قیامت تک باقی رہنا چاہیے. ہوئی اگر معرفت انسان کے اندر پیدا نہ ہو وہ کبھی بھی دین کے احکام کی توجیہ نہیں کر پاتا ہے. لہذا پتہ ہونا چاہیے معرفت نفس, معرفت دین, معرفت خالق. ان 3 معرفت کے سائے میں جو عمل آپ نے انجام دیا, وہ مالی ہو, وہ علمی ہو, وہ عملی ہو, وہ اخلاقی ہو, وہ صلہ رحمی ہو, فرق نہیں کرتا ہے, وہ انسان کا عمل کیا بنتا ہے؟ حسنہ. خداوند عالم نے کہا وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حسنہ, مطلق کہا ہے کہ جو کچھ ہم نے دنیا میں حضرت ابراہیم کو دیا سارا حسنہ ہے. اولاد آتی ہے حسنہ, بیوی آتی ہے حسنہ, اور اولاد بھی ایسی حسنہ بنتی ہے کہ آپ یقین جانیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنا سلسلہ نبوت وہ حضرت ابراہیم سے شروع ہوتا ہے. اب وہ بنی اسرائیلی انبیاء ہوں یا حضرت اسماعیل کی نسل سے سرزمین عرب میں آئیں, اور وہ جو خاتم الانبیاء ہیں وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے. یہ حسنہ ہے انسان کے لیے. کس طرح سے اولاد کی تربیت کی کہ اولاد عمل حسنہ بن گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے, اور عمل حسنہ بننے کے بعد مال خرچ کیا حسنہ ہو گیا, اولاد دی حسنہ بن گئی, بیویاں حسنہ بن گئیں, اور پوری رہتی دنیا تک آج بھی جو نقش قدم پہ چل رہے ہیں وہ کس کے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں.
وہ انسان جب معرفت خالق کے باب میں آ کر اعمال انجام دیتا ہے وہ سارے کے سارے اعمال حسنہ بن جاتے ہیں. پس آتیناہ فی الدنیا حسنہ، جو کچھ ہم نے ان کو دیا دنیا میں ان کے لیے حسنہ تھا. یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم معرفت نفس کے باب میں خوب پہچانتے تھے اپنے آپ کو، اور دین کے مسئلے میں دین حنیف پہ قائم تھے، خوب جانتے تھے دین کو، اور معرفت خالق کے باب میں تو اپنی مثال آپ ہی تھے. آگ میں جا رہے ہیں لیکن جبرائیل جیسے مقدس وجود سے بھی استفادہ نہیں کرتے ہیں. یہ معرفت خالق کی بات ہے. وہ معرفت خالق کے باب میں انسان اس مرحلے پہ پہنچ جائے کہ سید الملائکہ کو بھی اگنور کر دیں. یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا عمل حسنہ کیسا ہوگا. وہ اس عمل حسنہ پہ خداوند عالم نے حضرت ابراہیم کو پہنچایا. وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اور یہ آیت آپ کو پورے قرآن میں جہاں جہاں پہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے آپ کو یہ آیت یوں ہی ملے گی، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. آخرت میں صالحین میں سے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. بقیہ انبیاء کی آپ تعبیریں اگر قرآن میں یہی لفظ صالحین کو سرچ کریں آپ کو تعبیریں پتہ چل جائیں گی. جتنی بھی تعبیریں حضرت ابراہیم کے عنوان سے آئی ہیں ان میں یہی ایک ہی آپ کو تعبیر ملے گی، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. یقیناً آخرت میں قیامت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام صالحین میں سے ہیں، یعنی دنیا میں نہیں ہیں، جس کا مطلب یہی ہے کہ دنیا میں نہیں ہے. خوب ابھی واضح کریں کہ یہ ہے کیا تاکہ بعد میں پتہ چلے کہ آخرت کی بات کیا ہے. وَإِلَّا بقیہ انبیاء کے لیے کیا ہے کہ ہم نے سب کو صالحین میں سے قرار دیا ہے. عجیب بات ہے جب سارے انبیاء حضرت ابراہیم سے ہٹ کر ہوں مرتبے کے اعتبار سے حضرت ابراہیم سے نیچے ہیں. ان کے لیے کہا کہ کلن جعلناہم صالحین، سب کو ہم نے صالحین میں سے بنا دیا. اور جب ابراہیم کی بات آتی تو ان کو روک کے رکھا جاتا ہے کہ آغا نہیں، ابھی نہیں، آپ قیامت کے دن صالحین میں سے قرار پائیں گے، یعنی ابھی رہتی دنیا میں آپ اس مرتبے پہ نہیں پہنچے. یہ قرآن کی آیات ہیں، ساری نکال کر دیکھیے، اس کے بعد نتیجہ بڑا خوبصورتی کے ساتھ انسان کے سامنے آتا ہے. خوب سب سے پہلی بات کہ صالحین کون سا مقام ہے ایک، اور دوسرا یہ کہ آیا یہ صالحین کا جو مقام ہے یہ کلیہ متواتی ہے یا کلیہ مشکک. یہ دو مطلب واضح ہونے کے بعد یہ حقیقت قرآنی بھی واضح ہو جائے گی. صالحین مقام کون سا ہے؟ ایک بات ہے قرآنی، انشاءاللہ اگر فرصت ہوئی تو ہم بیان کریں گے، اگر نہیں ہوئی تو خود آپ لوگوں کے لیے عرض کر رہا ہوں. اگر کبھی فرصت ہو اور مطالعہ کرنے کا شوق بڑھے اور اس عنوان سے مطالعہ کرنا چاہیں تو حتماً قرآن کی نگاہ میں اس موضوع کو ضرور جا کر مطالعہ کریں. کمالات اور درجات انسانی طبقات کے اعتبار سے، یعنی درجہ بندی کے اعتبار سے انسان کے کمالات قرآن کی نگاہ میں کہاں سے شروع ہوتے ہیں اور کہاں پہ ختم ہوتے ہیں. مثلا اسلام ایک درجہ ہے، ایمان ایک درجہ ہے، تقوی ایک درجہ ہے، صبر ایک درجہ ہے، احسان ایک درجہ ہے، صالحین ایک درجہ ہے، ابرار ایک درجہ ہے، علیین ایک درجہ ہے، مقربین ایک درجہ ہے، اور پھر اس کے بعد جو قرآن نے ذکر، یعنی یہ درجات ہیں. ان درجات کی طبقہ بندی ہونی چاہیے. یعنی قرآن نے پہلا درجہ کون سا ذکر کیا، دوسرا کون سا ہے، تیسرا کون سا، چوتھا کون سا ہے، قرآنی آیات کے سائے میں آپ بیان کریں. خوب اگر آپ قرآنی آیات میں غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ لفظ صالحین درجہ بندی کے اعتبار سے محسنین سے بالاتر ہے. محسنین کا درجہ پائنتر ہے، اس کے اوپر صالحین کا درجہ ہے. محسنین کے درجے میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں؟ البتہ وہ قرآن کی آیات ہیں، ان کا طریقہ کار بھی یہی ہے کہ آپ محسنین کی آیات کو نکالیں. مثلا قرآن میں واللہ یحب المحسنین، خدا محسنین کو پسند کرتا ہے، لیکن صدر آیت میں ذکر کر دیا کہ محسنین کے اندر ارکان کون کون سے ہوتے ہیں، 1 2 3 4 5 6. یہ اوصاف بیان کرتا ہے قرآن اس لیے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ حقیقت احسان کیا ہے. مثلا خداوند عالم فرماتا ہے والکاظمین الغیظ، پس کاظمین الغیظ ایک رکن ہے احسان کے لیے. والعافین عن الناس، یہ دوسرا رکن ہے. پس محسن ہوتا ہی وہ ہے جس کے اندر یہ دو رکن ہوں. آخر میں آیت ختم ہو جاتی واللہ یحب المحسنین. پس اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ دو رکن اپنے اندر پیدا کرنے ہیں، کاظمین الغیظ بھی ہوں،
عافین عن الناس بھی ہو، تب جا کر درجہ احسان پہ فائز ہوگا. فقط یہی ہے نا. سورہ مبارکہ یوسف میں ہے انہو من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جس سے پتہ چلتا ہے کہ احسان کے اندر دو رکن اور بھی ہونے چاہیے. وہ کیا ہے؟ تقویٰ بھی ہونا چاہیے اور صبر بھی ہونا چاہیے. بس اس طرح اگر آیات کو آپ نکالیں گے پتہ چل جائے گا کہ محسنین کے اندر کون سی خصوصیات ہونی چاہیے. لہذا کسی کی تقریر رٹنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک مرتبہ قرآن کو کھولیں، جہاں جہاں پہ بلفظ محسنین آیا ہے اس محسنین سے پہلے جتنے اوصاف ذکر ہوئے ہیں ان کا گہرائی سے مطالعہ کریں، پتہ چل جائے گا محسن کی حقیقت کیا ہے. محسن کون ہوتا ہے قرآن کی نگاہ میں؟ وہ نہیں ہوتا جو ایک ٹائم کا کھانا کھلا دے یہ محسن ہے. وہ نہیں ہوتا ہے جو ایک علمی مسئلے کی نشاندہی کر دے وہ محسن ہو جاتا ہے. نا، محسن قرآنی اور ہے. کون ہے؟ حد عقل اس میں 4 ارکان ہو، کاظمین الغیظ ہو، عافین عن الناس ہو، صابر ہو، متقی ہو. اس کو کیا کہتا ہے قرآن؟ محسن. محسن درجے کے اعتبار سے پائنتر ہے، صالحین کا درجہ اس سے بالاتر ہے، اور اس کی دلیل خود قرآن نے ذکر کی ہے. مثلا حضرت یوسف علیہ السلام جب وہ بھائی آتے ہیں اور بھائی جب آ کر وہ پورا ماجرا ان پہ واضح ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، آپ وہی یوسف ہو؟ کہتے ہیں، جواب کیا دیتے ہیں؟ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین. اور اس درجے پہ ہم پہنچے کیسے ہیں؟ وہاں پہ یہ ذکر کرتے ہیں اِنَّهُ مَن یَتَّقِ وَیَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا یُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. میں محسنین میں سے ہوں. ہم نے تقوی سے کام لیا، صبر سے کام لیا، تحمل سے کام لیا، بردباری سے کام لیا، منہ پھٹ نہیں ہوئے. جب مصیبت آئی ہم نے خدا کا شکوہ نہیں کیا. خداوند عالم نے عاجر کہہ دیا، ہمیں محسن بنا دیا. پس مقام احسان پہ ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، لیکن آخر میں کیا کہتے ہیں؟ وَتَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ. یعنی مجھے جب دنیا سے اٹھا، توفی کرے تو اسلام کی حالت میں مجھے اٹھا اور قیامت میں مجھے صالحین کے ساتھ ملحق فرما. بس اس کا مطلب ہے کہ محسنین پہ درجے پہ فائز ہیں اور مقام صالحین کی خواہش کر رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ درجہ صالحین محسنین سے بالاتر ہے. بھلا درجہ احسان پہ فائز تھے. یہ 2 تعبیریں 2 فقط انبیاء کے لیے استعمال ہوئی ہیں. ایک حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے وَتَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور دوسری تعبیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہے رب حب لی حکماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، کہ مجھے حکم عطا کر. البتہ اس میں حکم سے مراد کیا ہے کہ مقام نبوت ہے، یہ امامت ہے، وہ انشاءاللہ بات اپنی جگہ پہ. لیکن وہاں پہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ رب حب لی حکماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ. یہ 2 تعبیریں ہیں قرآن میں فقط، اور 2 انبیاء کے بارے میں آئی ہیں. ایک حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اور دوسری حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں. کہا کہ ہمیں صالحین کے ساتھ ملحق فرما. اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی یہ خواہش کر رہے ہیں کہ جب مجھے مسلمان اس دنیا سے تو اٹھائے گا، لے کے جائے گا، الحقنی بالصالحین، صالحین کے ساتھ مجھے ملحق کر دیں. بس پہلا نقطہ قرآنی یہ کہ صالحین کا درجہ محسنین سے بالاتر ہے ان آیات کے سائے میں. اور جب دعا کی خداوند عالم نے کہا آپ کی دعا قبول ہو گئی، لیکن دعا کہاں پہ قبول ہوئی ہے؟ کہ انہو فی الآخرۃ لمن الصالحین، آخرت میں وہاں پہ پہنچیں گے. خوب. دوسرا مسئلہ کہ صالحین مقام کون سا ہے؟ دیکھیں خداوند عالم نے انسان کو جو دنیا میں بھیجا ہے تو دنیا میں بھیجنے کا واحد ہدف کیا تھا؟ کہ یہ انسان دنیا میں آ کر خلیفہ خدا بنے، اپنی اپنی ظرفیت اور اپنی اپنی استعداد کے مطابق خلیفہ خدا بنے گا. اور خلیفہ خدا کون ہوتا ہے؟ جو مستخلف ان کی صفات کا مظہر ہوتا ہے. اور خدا کی صفات 2 طرح سے ہوتی ہیں، صفات ثبوتیہ بھی ہیں، صفات سلبیہ بھی ہیں. صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ کا دونوں کا ایک وقت میں جو مظہر بن سکتا ہے وہ صرف انسان ہے. ملائکہ ہیں، ایک وقت میں دونوں صفات کے مظہر نہیں ہیں، فقط صفات سلبیہ کے مظہر ہیں. جنات فقط صفات سلبیہ کے مظہر ہیں، صفات ثبوتیہ کے مظہر نہیں ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جنات میں کوئی نبی نہیں آتا ہے، کوئی رسول نہیں آتا، کوئی امام نہیں آتا. کیونکہ امام اور نبی اور رسول وہ ہوتا ہے جو ایک وقت میں صفات ثبوتیہ کا بھی مظہر ہو اور صفات سلبیہ کا بھی مظہر ہو. بس جنات میں کوئی امام نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا. وہی رسول و نبی و امام جو بشریت کے لیے مبعوث ہوگا وہی جنات کے لیے حجت خدا ہوگا.
اسی لیے خداوند عالم کیا فرماتا ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں بھیجنے کا مقصد کیا؟ خلیفہ بنانا ہے، یعنی میری صفات کا جا کر مظہر بنو۔ جو جتنا جتنا مظہریت میں اتم ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے درجات میں وہ بڑھتا جاتا ہے، اور یہ عقلی بات بھی ہے، قرآنی بات بھی ہے، یعنی درجات اسی خلافت کے باب میں انسان کے لیے کمالات کا سبب بنتے ہیں۔ جو ایک صفت کا مظہر ہے اس کا درجہ کمتر ہے، جو دو صفات کا مظہر ہے اس کا درجہ اس سے بالاتر ہوگا۔ پس صفات جتنی خداوند عالم کی ہیں، ان صفات کے عنوان سے جو جتنا مظہر بنتا چلا جائے گا اس کا درجہ بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ قانون عقلی بھی ہے اور قانون قرآنی بھی ہے، کبھی بھی افضل مفضول کے تابع نہیں ہوگا۔ عقلاً محال ہے، شرعاً ممنوع ہے، عرفاً قبیح ہے، اخلاقی اعتبار سے جرم ہے۔ کبھی بھی افضل مفضول کے تابع نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ عقلی دلیل اس کی یہ ہے کہ مفضول کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک ایسا کمال ہے جو مفضول میں نہیں پایا جاتا، افضل میں موجود ہے، درست ہے۔ وہ مفضول جس کمال کا واجد نہیں ہے اس کمال کی نسبت جاہل ہے، چونکہ جاہل ہے واجد بھی نہیں ہے۔ مثلا کتنے ایسے علوم ہیں جن کو ہم نہیں جانتے ہیں، وہ جن علوم کو ہم نہیں جانتے ہیں وہ ہمارا کمال بھی نہیں ہے۔ خوب ظاہر سی بات ہے جو نہیں جانتے ہیں اس کی نسبت ہم کیا ہیں؟ جاہل۔ پس جس کمال کو ہم واجد نہیں ہیں اس کمال کی نسبت ہم جاہل ہیں، اور وہ جو ہم سے افضل ہے وہ اس کمال کا واجد ہے۔ تو جو جس کمال کا واجد ہوتا ہے اس کمال کی نسبت عالم ہوتا ہے۔ وہ جو عالم ہے اس کو آپ کہیں جاہل کے تابع ہو، یہ کیا ہے؟ عقلاً قبیح ہے، محال ہے، شرعاً جائز نہیں ہے، اخلاقاً جرم ہے۔ یہ ایک جاہل سے کہو تم مطاع بن جاؤ، ایک عالم سے کہو تم مطیع بن جاؤ، یہ کیسے ممکن ہے؟ لہذا تبعیت افضل از مفضول عقلاً کبھی، شرعاً حرام، اخلاقاً جرم، لہذا یہ کام کبھی بھی نہیں ہوتا۔ لہذا قرآن نے بھی یہ کام نہیں کیا۔ وہ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ جس کا مرتبہ بالاتر ہے وہ مطاع ہوگا، اور جس کا مرتبہ پائنتر ہے وہ ہمیشہ یہ خواہش کرے گا ہمیں ان کے ساتھ ملحق کر دے۔ الحاق کی شرط یہی ہوتی ہے کہ جس مرتبے کا واجد نہیں ہے اس کی خواہش کرتا ہے، اور جو اس مرتبے پہ فائز ہوتا ہے اس کے ساتھ ملحق ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ مقام صلاح یا مقام صالحین ایک مرتبہ وجودی ہے اس کائنات کے اندر، کہ جس میں ایک ولی خدا خداوند عالم کی متعدد صفات کا مظہر بن کر اپنے آپ کو وہاں پہ پہنچاتا ہے، اور وہ درجہ دوسروں کے لیے خواہش بن جاتا ہے۔ اس لیے وہ آ کے یہ خواہش کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں صالحین کے ساتھ ملحق کر دے۔ خود جو صالحین کے ساتھ ملحق کرنے کی دعا کرتا ہے، سوال یہ کہ آیا وہ مقام موجود ہے یا نہیں ہے؟ اگر موجود ہے تبھی تو درخواست کر رہا ہے، تبھی تو خواہش کر رہا ہے، پس اس کا مطلب مقام موجود ہے۔ اگر فقط مقام کی بات ہوتی تو لفظ صالحین کے ساتھ کلمہ استعمال نہیں ہونا چاہیے تھا۔ صالحین کے ساتھ کلمہ کا استعمال کرنا یہ بتا رہا ہے کہ اس مقام تک کچھ ذوات پہنچی ہیں جن کو صالحین کہا جاتا ہے۔ مثلا مبدا ہے نا، مثال عرض کروں، علم کیا ہے؟ مقام ہے۔ ہم علم کی جب خواہش کریں گے تو کیسے کریں گے؟ چونکہ علم تو دیدنی نہیں ہے نا، دیکھا نہیں جا سکتا ہے۔ علم ہمیشہ عالم کی شکل میں نظر آئے گا، تو کوئی ہونا چاہیے ایسا شخص جو مقام علم پہ فائز ہو، عالم بنا ہوا ہو، اس کو دیکھ کر انسان یہ خواہش کرے کہ ہمیں بھی ایسا عالم بنا دے۔ پس عالم جو لفظ مشتق بنتا ہے وہ ہوتا ہے جس کے اندر وہ مبدا پایا جاتا ہے۔ خوب صلاح کا ذکر نہیں کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعنی مجھے مقام صلاح تک پہنچا، نہ، مجھے مقام صالحین تک پہنچا، یعنی مقام صلاح ہے اس تک کچھ ذوات پہنچی ہیں، اور ان کے پہنچنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ درخواست کر رہے ہیں کہ مجھے ان کے ساتھ ملحق فرما دے۔ پس یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ اولاً صالحین محسنین سے بالاتر ہے، دو، صالحین وہ مقام ہے کہ جو درجہ کے اعتبار سے بہت بالاتر ہے، تین، اس مقام پہ کچھ ذوات پہنچی ہیں، ان کو دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواہش کی کہ ہمیں بھی ان کے ساتھ ملحق کر دے۔ اور وہ کون سی ذوات ہیں؟ اب وہ روایات میں جا کر مصداق میں جب ہم بات کریں گے، البتہ قرآنی آیات بھی ہیں کہ انشاءاللہ سیرت پیغمبر خاتم جب بیان کریں گے تو وہاں پہ یہ بیان ہوگا
مثلا ان آیا قرآنی ہے پیغمبر اکرم کی نسبت، انا ولی، میرا ولی کون ہے؟ اللہ ہو، میرا ولی اللہ ہے۔ کون سا اللہ؟ کہ جس نے مجھ پر کتاب کو نازل کیا، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہی صالحین کا متولی ہے، جو میرا متولی ہے وہ خدا ہے۔ یہاں پہ اپنا نام نہیں لیا، بلکہ کیا کہا کہ خدا میرا وہ ہے، میرا ولی خدا ہے جس نے مجھ پہ کتاب نازل کی، اور کتاب نازل کرنے کے بعد صالحین کا متولی ہے، یعنی میں صالحین میں سے ہوں۔ اگر پیغمبر خاتم مقام صالحین تک پہنچے ہوئے ہیں تو وہ جو بقیہ انوار ہیں وہ بھی پیغمبر کے ساتھ ہیں، کوئی نفس پیغمبر ہو کر اور بقیہ ذریہ پیغمبر بن کر اس مقام پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ ان کو دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواہش کی رب ہب لی حکمن والحقنی بالصالحین۔ خدا نے جواب کیا دیا؟ کہ انہو فی الآخرۃ لمن الصالحین، ابھی یہاں پہ نہیں، قیامت میں وہاں پہنچے گا، دنیا میں نہیں۔ خوب یہاں پہ وہ دوسرا مسئلہ تھا کہ کیسے بقیہ انبیاء کے لیے تعبیر یہ آتی ہے کہ ان کو ہم نے صالحین میں سے قرار دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا کہا کہ آپ انتظار کرو قیامت کے دن۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے مقام صالحین کلیہ مشکک ہے، کلیہ متواتی نہیں ہے۔ صالحین کے خود درجات ہیں۔ کون ہیں صالحین کے درجات؟ کیا ہیں؟ موٹے تین ہیں، تین درجات جو موٹے موٹے ہیں صالحین کے۔ کون ہے صالحین؟ پہلے مانا تو خیال میں پہلے عرض کر دیا عامل الصالحات کے سائے میں، لیکن ابھی پھر عرض کر دیتا ہوں تاکہ بات ذہن میں آ جائے۔ صالحین مقام کون سا ہے آغا؟ چونکہ انسان اگر آپ دیکھیں تو تین چیزوں کا مجموعہ ہے، علم، عمل، صفات۔ یہ تین چیزیں جس سے انسان کی ذات وجود میں آتی ہے، علم، عمل، صفات۔ اسی لیے صفات کی دنیا میں ممکن کوئی صالح ہو یا نہ ہو، عمل کی دنیا میں کوئی صالح ہو یا نہ ہو، علم کی دنیا میں ممکن ہے کوئی صالح ہو یا نہ ہو۔ اگر ان تین مراتب میں انسان صالح ہوں وہ مصداق اتم میں صالحین کا، اور جو نیچے نیچے ہیں وہ پھر ان کی اپنی کیٹیگریز ہیں۔ اور پھر یہ بھی ذہن میں رہے کہ ان تین مقامات میں بھی کلیہ مشکک ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی علم میں اگر صالحین پہ ہے تو اس علم میں بھی پھر کیٹیگریز ہیں، ایک علم لدنی کا مالک ہے، ایک علم لدنی سے محروم ہے، ایک کے لیے ملائکہ کو بھیجا جاتا ہے، ایک ملائکہ سے بالاتر ہو کے علم کو دریافت کرتا ہے۔ بس علم میں بھی یوں نہیں ہے کہ سب برابر ہیں۔ عمل کی دنیا میں کیا ہے؟ عمل کی دنیا میں بھی اسی طرح کلیہ مشاکک ہے۔ ایک کا ایک چھوٹا سا عمل ہوتا ہے، ثقلین کی ضربت پہ بھاری پڑ جاتا ہے، اور ایک کا عمل اتنا ہوتا ہے 100 سال ٹکریں مارتا ہے لیکن دنیا سے اوپر آتا نہیں ہے۔ پس عمل بھی ایسے ہی ہے، صفات کی دنیا بھی ایسی ہے۔ بعض کی صفات ایسی ہیں جن کے لیے خداوند عالم یہ ارشاد فرماتا ہے انکا لعلی خلق عظیم، وہ عظمت جو خدا کی نگاہ میں ہے ان صفات عظیمہ کا حامل ہوتا ہے اور ان کا حامل ہوتا ہے۔ لیکن بعض صفات جو ہیں وہ چھوٹی موٹی صفات اپنانے کے بعد اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ پس علوم و اعمال و صفات کی دنیا میں جب انسان صالح بنتا ہے اس کو صالحین کے زمرے میں شمار کر دیا جاتا ہے۔ معنی کر دوں، بات کو زیادہ لمبا نہ کروں۔ صالح کیا ہوتا ہے؟ صالح کا معنی ہوتا ہے شائستگی۔ شائستگی کس طرح؟ مثلا بعض ہیں ہم جاتے ہیں محفل میں بات کرتے ہیں، کام ہم نے بات کی، گفتگو کی، پلٹ کر کہتے ہیں آقا آپ کی گفتگو شائستہ نہیں تھی۔ کیا مطلب شائستہ نہیں تھی؟ یعنی موقع و محل کے مطابق آپ نے گفتگو نہیں کی۔ مثلا ہوتا ہے اکثر خطبہ کو موضوع دیا جاتا ہے، اس موضوع پہ آپ کو گفتگو کرنی ہے، وہ مناسبت امام صادق علیہ السلام کی شہادت کی ہے اور فضائل امیر المومنین کے بیان کر کے مصائب سیدہ کے بیان کر کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ بات اچھی ہے لیکن گفتگو کیا ہے؟ شائستہ موضوع کے مطابق نہیں ہے۔ شائستہ ہونا ہر چیز کا۔ علم کون سا صالح ہے؟ علم شائستہ ہے یا نہیں ہے؟ کہ وہ علم جو انسان کے لیے نور نہ بنے وہ علم شائستہ نہیں ہے، علم صالح نہیں ہے۔ اس لیے کیا کہتے ہیں دعاؤں میں؟ پناہ مانگتا ہے اب خدا سے کہ مجھے اس علم سے پناہ دے جو علم لا ینفع، جو نفع نہ پہنچائے، یعنی وہ علم جو انسان کے لیے نور نہ بنے وہ علم صالح نہیں ہے۔ ایک بات۔ عمل کی دنیا میں بھی عمل کون سا شائستہ ہے؟ عمل وہ صالح ہوتا ہے کہ جس کے اندر شائستگی ہو،
شائستگی کا معنی کیا ہے؟ شائستگی کے دو یہ سبب ہیں. عمل کون سا صالح ہوگا کہ جس کے اندر دو خصوصیات ہوں. ایک وہ عمل ذاتاً قرب کا ذریعہ ہو، عمل قربی ہو. دو وہ عمل عامل کو اللہ تک پہنچائے. یہ عمل صالح ہوتا ہے. خوب ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز عمل صالح ہے یا نہیں؟ وہ سب سے پہلے دیکھیں یہ عمل قربی ہے یا نہیں ہے، تقرب کا ذریعہ ہے اس عمل کے اندر یا نہیں ہے. وہ اگر یہ عمل قربی نہیں ہے فی نفس سے تو عمل صالح نہیں ہے. ایک عمل قربی کو انجام دے لیکن عامل کو اللہ تک نہ لے کے جائے، یہ عمل صالح نہیں ہے. اس لیے قرآن کی آیت کیا ہے؟ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. عمل صالح کی خصوصیت یہی ہے کہ وہ عامل کو رفعت دیتا ہے، بلندیوں کی طرف لے کے جاتا ہے. لیکن اگر عامل کو یہ عمل دن بدن پستیوں کا شکار بنا دے، دن بدن اسفل السافلین کی طرف لے کے جائے، تو یہ کیا ہے؟ یہ کس طرح عمل صالح ہے؟ لہٰذا جب آپ قرآن پڑھتے ہیں اب آپ کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے اور اس طرح قرآن کی آیات دس میں ہونی چاہیے. بس اوقات ہم نماز کو دیکھ کے کہتے ہیں جی بڑا نیک ہے آدمی نمازیں پڑھنے والا. خدا کیا کہتا ہے؟ ویل للمصلین الذین هم فی صلاتہم ساہون. یہ نماز کیا ہے؟ ہم نہ فقط یہ کہ نیک عمل نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ ذلت کا سبب بنا ہوا ہے، جہنم کی طرف لے کے جا رہی ہے نماز. یہ کیسا نمازی ہے نماز پڑھنے کے بعد جہنم میں جا رہا ہے؟ بس پتہ چلا کہ نماز نیک عمل نہیں ہے، وہ نماز ہے جو عمل صالح بنے، جس کے اندر یہ شائستگی ہو، جس کے اندر یہ صلاحیت ہو، جس کے اندر یہ استعداد ہو کہ ذاتاً قربی عمل ہو اور عامل کو بلندیوں کی طرف لے کے جائے، وہ عمل صالح ہے. پس اعمال کی دنیا میں صالح کون ہوگا؟ جس کا ہر عمل اس کو خداوند عالم کے قریب کرے، وہ کون ہوگا؟ صالح ہوگا. خوب اس تناظر میں دیکھیں ہمارے کتنے اعمال ایسے ہیں جو اعمال صالحہ ہیں. پس عمل کی دنیا میں ہم صالح نہیں ہیں، صالحین میں شمار نہیں ہو سکتے ہیں. خوب یہ دو مرتبے. تیسرا مرتبہ صفات اور اخلاق کی دنیا میں انسان کو صالح ہونا چاہیے. کیسے صالح ہوں؟ یہیں سے وہ چیزیں وجود میں آتی ہیں. ایک دفعہ یہ کہ گناہ کی معرفت ہو، دو گناہ سے اجتناب ہو، تین کا فکر گناہ بھی نہ ہو، تب صالحین میں جا کے شامل ہوگا. فقط یہ کمال نہیں انسان کا کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے، نفس کے اندر ایسی صفات پیدا کریں جو صفات فکر گناہ سے انسان کو روک دیں. یہ مقام صالحین پہ پہنچتا ہے. ہر انسان تو مقام صالحین پہ نہیں پہنچتا ہے. فکر گناہ بھی، البتہ فکر گناہ میں پھر کیا ہیں؟ وہی کیٹیگریز ہیں، درجات ہیں. یوں نہیں ہے کہ سب برابر ہے، نا ایسا نہیں ہے. پس صالحین کون ہوتے ہیں؟ کہ جن کے اندر تین خصوصیات ہوں: علم نافع کے حامل، عمل صالح کے حامل، صفات حمیدہ پہ فائز ہونے والے افراد. یہ تین ارکان پیدا ہوں صالحین بنتے ہیں. البتہ میں فلسفی اصطلاح عمدن اس سے گریز کر رہا ہوں کہ ممکن ہے مخاطبین کوئی ایسے ہوں کہ جو ان اصطلاح سے آشنا نہ ہوں. انشاءاللہ خصوصی اس میں عرض کروں گا کہ اس کی اصطلاح علمی کیا ہے، قرآن نے جو ذکر کی ہے. خلاصہ اس کا صالحین کون ہیں؟ علم نافع کے حامل، عمل صالح کے حامل، صفات حمیدہ پہ فائز ہونے والے افراد، یہ صالحین کہلاتے ہیں. ان صالحین میں پھر درجہ بندی ہے. کوئی درجہ اول کا ہے، کوئی دوم کا ہے، کوئی سوم کا ہے، کوئی چہارم کا ہے. وہ آخری درجہ جس کی حضرت یوسف اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواہش کی ہے، وہ صالحین کا آخری درجہ ہے. وہ جو انبیاء کے لیے تعبیریں آئی ہیں کہ ہم نے سب کو صالحین میں سے قرار دیا ہے، یعنی پہلا مرتبہ صالحین کا، اس پہ سب فائز ہیں، تمام انبیاء فائز ہیں، من جملہ حضرت ابراہیم بھی فائز ہیں. وہ جو آخری درجہ ہے صالحین کا، اس کی درخواست فقط دو انبیاء نے کی ہے. ایک حضرت یوسف نے اور دوسری حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صراحت کے ساتھ اس مقام کی درخواست کی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ معرفت کے باب میں جو معرفت حضرت یوسف کی ہے وہی معرفت جناب ابراہیم کی ہے. اور ان دو انبیاء کی جو معرفت ہے، اس معرفت کے برابر میں بقیہ انبیاء کی معرفت نہیں تھی. قرآنی کیٹیگریز کے اعتبار سے اگر ہم تقسیم کرنا چاہیں ان آیات کے تناظر میں، اس لیے آپ جا کر دیکھیں حضرت یوسف ہیں، حضرت یعقوب باپ ہیں، لیکن خدا نے کہا کہ نہیں، بیٹا ہے اپنی جگہ پہ لیکن آپ تابع ہیں یوسف کے. جھکو حضرت ابراہیم کے، حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے. لہذا خواب کی تعبیر بھی جب آتی ہے، یا ابت انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. ان کو میں نے اپنے سامنے مطیع پایا ہے. حکم ہوتا ہے سجدہ کرو حضرت یوسف کو. بس یہیں سے پتہ چلتا ہے معرفت کے باب میں جو معرفت حضرت ابراہیم کی ہے وہی معرفت جناب یوسف کی ہے.
اور اسی معرفت کے باب میں صالحین کے آخری درجے کی معرفت رکھنے کے بعد اس مقام کی درخواست کی ہے۔ خداوند عالم نے جواب کیا دیا؟ کہ رکے رہو، اس مقام پہ آنے کے لیے انتظار کرو، دنیا میں وہاں پہ نہیں پہنچ سکتے ہو، آخرت میں اس مقام کے ساتھ تمہیں ملحق کیا جائے گا۔ اور وہ مقام کیا ہے؟ مقام اہل بیت، جس پہ اہل بیت فائز ہیں۔ اس مقام کی درخواست کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواہش کی، اور خداوند عالم نے اعلان کیا کہ حضرت ابراہیم صبر کرو، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، قیامت کے دن آپ مقام صالحین تک پہنچیں گے۔ جس سے دوسرا نقطہ سمجھ میں کیا آتا ہے کہ انسان کے درجات فقط دنیا میں طے نہیں ہوتے ہیں، دنیا سے اٹھ جانے کے بعد بھی سلسلہ کمالات باقی رہتا ہے۔ وہ کس سائے میں باقی رہتا ہے؟ کہ وہ حسنات جو دنیا میں چھوڑ کے آتے ہو انہی کے بل بوتے پہ تمہارے درجات آخرت طے ہوتے ہیں۔ اس لیے بار بار کس چیز پہ زور دیا جاتا ہے کہ کوئی حسنہ چھوڑ کے آئے ہو، وہ حسنہ تمہارے لیے کمال کا سبب بنتا ہے۔ مال آیا، حسنہ بنا کے آئے ہو دنیا میں، اولاد دی، حسنہ بنا کے آئے ہو دنیا میں، کہیں پہ آپ کو پوسٹ دی، منصب دیا، اس منصب کو حسنہ بنا کے آئے ہو اپنے لیے۔ دنیا میں اگر حسنات چھوڑ کے گئے ہو تو وہ حسنات باعث بنتے ہیں قیامت کے دن آپ کے کمالات میں اضافہ ہوتا رہے۔ اب قرآنی آیات بیشتر سمجھ میں آتی ہیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، حسنہ اگر چھوڑ کے آئے ہو یہ تمہارا ہی حسنہ ہے جو تمہارے لیے تکامل کا سبب بنا ہوا ہے۔ اور اگر اولاد کے لیے سارا زہر مار چھوڑ کے گئے ہو، ضلالت اور گمراہی کا سارا سامان چھوڑ کے گئے ہو، انہی کے اعمال کے سائے میں کیا ہوگا؟ جس طرح حسنات چھوڑ کے جاتا ہے درجات میں اضافہ ہوتا ہے، اسی طرح اگر سیئات چھوڑ کے آتا ہے انسان کی ذلت کا سبب بنے ہوئے تھے قیامت کے دن۔ وہ پس دونوں راستے کھلے ہیں، ایک وہ ہے جو مرنے کے بعد قعر جہنم کی طرف گامزن ہے اور رکتا نہیں ہے، کیوں؟ چونکہ سیئات چھوڑ کے آیا ہے۔ ایک وہ ہے جو درجات کی طرف گامزن ہے اور مقام صالحین کی خواہش کرتا ہے، مقام صالحین کی طرف گامزن ہے۔ کس بنیاد پہ؟ کہ وہ جو دنیا میں حسنات چھوڑ کے آیا ہے۔ پس حسنات کی بڑی اہمیت ہے، اولاد حسنہ بنا کر جائیں اور مال حسنہ بنا کر جائیں، کوئی مرکز علمی حسنہ بنا کر جائیں، نہ یہ کہ باپ کی جاگیر بنا کے دوسروں پہ رعب جمانا شروع کر دیں۔ یہ باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ فرصت ہے انسان کے لیے کہ یہ ادارہ جو خداوند عالم نے مجھے توفیق دی ہے یہ حسنہ بنا کر مجھے جانا ہے یا اپنے لیے سیئہ بنا کر جا رہا ہوں۔ اور ہم نے اپنے باپ کی میراث سمجھا ہوتا ہے، اور باپ کی میراث سمجھ کر خلیفہ سوم کی طرف اس طرح اس میراث کو ہڑپ کرتے ہیں جیسے واقعاً مال کا باپ کا مال ہوتا ہے۔ او بھائی یہ دی ہے فرصت خدا نے، اور یہ فرصت کس لیے؟ جس سے پہلے عرض کیا تھا، یہ فرصت کس اعتبار سے تھی؟ کہ نہ مال کا دے دینا کمال ہے اور نہ مال کا چھین لینا نقص ہے، دونوں ابتلا میں ہیں، دونوں کو فرصت دی ہے۔ تمہیں ایک ادارے کا رئیس بنا کر ہم نے فرصت دی کہ اس ادارے کو اپنے لیے حسنہ بناتے ہو یا اپنے لیے سیئہ بناتے ہو۔ سب آتے ہیں تقرب کی نیت سے، جی ہم نے تو قربتاً اللہ کیا ہے۔ وہ قربتاً اللہ کیا، آپ کے عمل سے ثابت ہو کہ آپ نے قربتاً اللہ کیا ہے۔ کہاں سے پتہ چلتا ہے کہ قربتاً اللہ ہے؟ تقرب کا ذریعہ کہاں سے بنا ہوا ہے؟ خوب مال بٹورنے کا ذریعہ بنا ہوا ہے، روب جمانے کا ذریعہ بنا ہوا ہے، چودراہٹ جمانے کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ اور ہے کس سے سارا یہ کام؟ کس سے ہو رہا ہے؟ بیت المال سے، باپ کے پیسے سے نہیں، بیت المال سے۔ اور چودراہٹ کیا ہے؟ اپنی ذاتی، میں رئیس ہوں جی، میں وہ ہوں، میں فلاں ہوں۔ اگر تقرب کی نیت سے آئے ہو، وہ شخص جو آپ کے ادارے میں پڑھنے کے لیے آیا ہے اس کی صلاحیت دن بدن آپ ابھار رہے ہو یا دن بدن اس کی صلاحیت کو نابود کر رہے ہو؟ اور یہ سب کے لیے المیہ ہے۔ انشاءاللہ کل کی گفتگو جب آئے گی وہاں پہ عرض کروں گا کہ امام معصوم نے کس طرح سے بشریت کی تربیت کرنے کے لیے کون سے اقدامات کیے، اور یہ المیہ ہے ہمارے لیے۔ کوئی ادارہ دے دیا جاتا ہے، مرکز دے دیا جاتا ہے، یہ مرکز کس لیے ہوتے ہیں؟ یہ حق ہے بشریت کا، اپنی استعداد کو اس ادارے میں آ کر نکھاریں اور منزل کمال کی طرف گامزن ہوں۔ جو بھی جس کے لیے رکاوٹ بنتا ہے وہ اپنے آپ کے لیے گڑھا کھود رہا ہے، سیئہ بنا رہا ہے۔ سیئہ بننے کے بعد کیا ہے؟ ویل للمصلین الذین هم فی صلاتہم ساہون۔ یہ ایک نمونہ ہے نماز کے لیے۔ وہ جتنے بھی اعمال ہیں جن کو ہم نے سیئہ بنایا ہوا ہے وہ سیئہ انسان کی تباہی کا سبب ہے۔ اب وہ اولاد کی شکل میں ہوں، مال کی شکل میں ہوں، اداروں کی شکل میں ہوں، عہدوں کی شکل میں ہوں، فرق نہیں کرتا ہے۔ کبھی انسان کو عہدے جہنم لے جاتے ہیں، اور یہ عہدے کس طرح سے ہوتے ہیں؟ آگا کبھی کبھی مقدس عہدے ہوتے ہیں، لیکن مقدس عہدوں پہ جب نامقدس لوگ آ جاتے ہیں ان کی ذلت، ان کا کب اور ان کی حماقت یا ان کا
کیا کہتے ہیں نحوست وہ عہدوں کے اندر بھی جا پہنچتی ہے. کیوں؟ چونکہ عہدوں پہ نامقدس آتے ہیں، عہدے آلودہ ہو جاتے ہیں. اس کا ایک نمونہ بھی جا کر دیکھیں. یہ چونکہ بیماری ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں، اور فرق نہیں کرتا ہے، انسان کے لیے تلنگر کی ضرورت ہے. لفظ آیت اللہ کتنا مقدس لفظ ہے، اور جس کے لیے روایات میں آئے کہ آیت اللہ لقب ہے امیر المومنین کا، اور یہ لقب ہے جناب سیدہ کا. آج حوضے کے اندر ہم نے اس لفظ کے ساتھ کیا کیا ہے؟ ایسے ایسے نااہل لوگ جن کو اپنے نام کی ترکیب نہیں آتی وہ بھی اپنے ساتھ آیت اللہ لگاتے ہیں. اور کتنی ہوس ہے انسان کے اندر. ان مناصب کو پامال کرنا، ان کے تقدس کو ختم کرنا، اور ان کی حیثیت کو آ کر پامال کرنا حوضے کے اندر. اور ہم بھائی ظاہر سی بات ہے حوضے کے اندر آ کر یہ شراب نہیں پیے گا، یہ زنا نہیں کرے گا، یہ گناہ اپنے حساب سے کرے گا. وہ یہ اپنے حساب سے گناہ کیا کرے گا؟ وہ جو مقدس مناصب ہیں ان کو اپنے نام مقدسی کے سائے میں، نحوست کے سائے میں ان کلمات کو اتنا نیچے لے کے آئے گا کہ جو اہل ہوتا ہے وہ ان الفاظ سے اور ان مناصب سے کتراتا ہے کہ یہ لفظ میرے ساتھ نہیں لگانا. کیوں نہیں لگانا بھائی؟ یہ لفظ تو بڑا مقدس تھا. وہ کیوں اعراض کر رہے ہو؟ کہا کہ اس لفظ کا انہوں نے حشر اتنا کر دیا ہے کہ اب یہ لفظ مجھے نہیں چاہیے، یہ منصب مجھے نہیں چاہیے. وہ ہے ایک داستان ہے آیت اللہ کے لیے. ایک شخص گیا کہ آغا آپ مجھے لکھ دیں کہ آپ آیت اللہ ہیں. تو اس نے پہلے لکھا آیت اللہ ہیں، پھر ایک دم ڈر گیا کہ یار یہ آیت اللہ تو نہیں، میں اس کو کیوں لکھوں؟ کہا حجت الاسلام لکھتا ہوں. پھر ڈر گئے، ہو یہ تو حجت الاسلام، یہ کدھر اسلام کی حجت ہے بھائی؟ کہا یہ نہیں. پھر کہا ثقۃ الاسلام، کہا نہیں یہ بھی ممکن نہیں ہے. آخر میں سوچتے سوچتے کہتے ہیں وہی آیت اللہ ہی ٹھیک ہے، وہی تم آیت اللہ ہی بن جاؤ، وہی لے کے چلے جاؤ. وہی آیت اللہ دو طرح سے ہے، وہ اللہ کی نشانی ہے. اللہ کی نشانیاں اچھی بھی ہیں، اللہ کی نشانیاں بری بھی ہیں. یعنی بس اوقات ہوتا ہے کہ بعض مناصب کا تقدس اتنا ہوتا ہے اور ہم اپنے ناشائستہ اعمال کے سائے میں ان مناصب کی حرمت کو پامال کر دیتے ہیں. مرحوم کلینی باون ہمیں ہجرت اور اتنی زحمات کے باوجود، وہ کیا ہے جس کے لیے غیبت صغرا کے زمانے میں یعنی کوئی عالم ان کے پائے کا نہیں ہے، لیکن کمالات کی دنیا میں جا کر دیکھیں. جب حسین ابن روح کو نائب خاص کے طور پہ چنا گیا، بعض لوگوں نے جا کے اس کو جھنجھوڑا، یار تیری اتنی عظمت، تو اتنا عالم اور محدث اور مفسر اور فقیہ اور فلاں، اور حسین ابن روح عامی آدمی ہے، وہ کیسے بن گیا؟ کہا کہ فرق کرتا ہے. کلینی اور حسین ابن روح میں فرق یہ ہے کہ حسین ابن روح کی ابا کے نیچے امام ہو، وہ قتل ہو جائے گا، بتائے گا نہیں. لیکن یہ کمال کلینی میں نہیں ہے، اس لیے امام نے اس کو چن لیا، مجھے نہیں چنا ہے. آغا جو باکمال ہوتا ہے اس کو اپنی حقیقت کا علم ہوتا ہے. کیوں ایسے مناصب کو پامال کرتے ہو کہ جس کے نتیجے میں یہ سیاحت چھوڑ کر دنیا سے چلے جاؤ گے؟ وہ آغا کسی نے لکھ دیا آیت اللہ تو آپ ہو جائیں گے، اگر نہیں ہے تو لکھنے سے ہو جائیں گے. اگر ہیں تو کوئی نہیں لکھا تو سل ہو جائے گا. کیوں اعتبارات کی دنیا میں اپنے آپ کو رسوا کیا ہوا ہے؟ حوضے کا تقدس پامال، علماء کے تقدس کا پامال، علماء کا احترام انہی الفاظ کے ذریعے نااہلوں نے آ کے ختم کر دیا. حوضے کا کوئی مقام نہیں، شرف نہیں، عزت نہیں. اور یہی سیرت انبیاء کی. انبیاء کی سیرت جس کا تذکرہ حضرت ابراہیم کون ہے؟ خداوند عالم نے جبرائیل کو بھیجا کہ ہم نے اس روئے زمین پہ اپنے خلیل کا انتخاب کیا ہے. روایات کے اندر ہے ابراہیم کے ذہن میں بھی نہیں آیا کہ وہ خلیل میں ہوں. پلٹ کر جبرائیل سے کہتے ہیں کہ اس کی نشاندہی کرو، زندگی بھر اس کی خدمت کروں گا. اس کی سیرت پڑھ رہے ہیں، اور عمل کیا ہے؟ عمل یہ کہ ہمیں آیت اللہ نہیں لکھیں گے، مجلس نہیں پڑھیں گے. خداوند عالم انشاءاللہ ہمیں توفیق دے کے یہ بیماریاں ایک ایک کر کے ان کی نشاندہی کریں اور آہستہ آہستہ اپنے وجود سے ان کو دور کریں. سلسلہ کلام جاری کہ انشاءاللہ بعد میں بیان ہوگا. والحمدللہ رب العالمین.